آج کے خطبہ کے اندر ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کا تذکرہ کریں گے کہ جن کو بہت چھوٹی عمر میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی ہے۔ آپ کی زیر سایہ وہ پروان چڑھے ہیں، آپ کی دعائیں لی ہیں، آپ کی نصیحتوں کو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپایا ہے، اور پھر ہم تک وہ قیمتی نصیحتیں پہنچی ہیں۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ ایک دفعہ یہ اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، رات گزاری عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہتے میں ساری رات اپنی خالہ کے گھر میں تھا، تہجد کا وقت ہوا تو میں نے پانی لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے سے پہلے پانی لا کر آپ کے وضو کے لیے رکھ دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے پوچھا پانی کس نے رکھا ہے؟ وضو کے لیے پانی رکھا۔ آپ نے پوچھا پانی کس نے رکھا ہے؟ تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، یہ جو میرا بھانجا ننھا عبداللہ آج ہمارے گھر میں رہا ہے، وہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا تھا، اس نے آپ کے لیے پانی رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ تہجد کے وقت ایک چھوٹا سا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر بہت زیادہ خوش ہوئے اور آپ نے دعا دی، اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین، کہ یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے اور اس کو تفسیر کا علم عطا کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف صحابہ کو مختلف دین کے معاملات کے اوپر عبور حاصل تھا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو امانت دار ہے وہ عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جس نے قرآن کی قرأت سیکھنی ہو، خوبصورت قرآن پڑھنا سیکھنا ہو، وہ ابی بن کعب سے سیکھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح یہ جو شخصیت ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ یا اللہ اس کو تفسیر کا علم دے۔ بلکہ بخاری کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب پہلے نکالا اور سیدنا عبداللہ کے منہ میں ڈالا، اور وہ لعاب آپ کے منہ میں ڈال کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ یا اللہ اس کو دین کا فہم بھی عطا کر، تفسیر کا علم بھی عطا کر۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے تفسیر سیکھنی ہے مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ میں نے بہت چھوٹی عمر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفسیر کا علم سیکھا ہے۔ ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس دور کے اندر بھی جبکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے تفسیریں لکھی ہیں قرآن مجید کی، اور کمال قسم کی تفسیریں ہیں، کمال قسم کی تفسیریں، اور سب سے معتبر تفسیر جس شخصیت کی جانی جاتی ہے
وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کہ جس مفسر کی تفسیر کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے حوالہ جات زیادہ ہیں، اس تفسیر کو معتبر سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ابھی ماضی قریب کے اندر ہی حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے، جید عالم تھے، مفسر تھے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے، بڑی مقبول ہے پاکستان کے اندر بھی اور عرب ممالک کے اندر، بڑی مقبول تفسیر ہے، اور اس کے اندر کثرت کے ساتھ انہوں نے عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے حوالہ جات لکھی۔ تو یہ اعزاز اللہ رب العزت نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ اور پھر ادب کا عالم یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا عالم یہ تھا کہ ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو کر لیا اسی رات تو نبی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو عبداللہ بن عباس آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ وہ آپ کے بائیں جانب کھڑے ہو۔ اب جماعت کا یہ اصول ہے کہ دو بندے اگر جماعت کروائیں تو امام بائیں جانب کھڑا ہوگا، مقتدی دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں الفاظ ہے کہ آپ دائیں طرف سے کان سے پکڑ کے اپنے بائیں طرف سے کان سے پکڑ کے دائیں طرف کر لیے، اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے سے پکڑ کر اپنے ساتھ قریب کھڑا کر لیا۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا نماز سے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، میں اس قابل تو نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، میں تو آپ کے ادب کے اندر، آپ کے احترام کی وجہ سے آپ سے پیچھے کھڑا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر اپنے قریب کر لیے، اپنے ساتھ کھڑا کر لیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ مفسر قرآن ہے کہ جن کو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اس انداز کے ساتھ بھی کبھی کبھی نصیحتیں کی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے اوپر سوار تھے اور آپ نے اپنے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کیا اور آپ نے نصیحتیں فرمائی، یا غلام انی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، چھوٹا بچہ ہے، اور روایت میں الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میری عمر کوئی 6-7 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن آپ نصیحتیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں میں چند نصیحتیں کرتا ہوں، ینفعک اللہ بہن، اور نصیحتوں پر اگر تم عمل کر لو گے تو اللہ تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، تمہیں نفع دے گا اللہ رب العزت۔ وہ نصیحتیں کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ رب العزت محافظ بن جائے، تمہاری حفاظت اللہ کرے، تمہاری مال کی، تمہاری جان کی، تمہاری ذات کی، ہر قسم سے تمہارا محافظ اللہ بن جائے، احفظ اللہ، پھر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ یہ نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف عبداللہ بن عباس کے لیے نہیں، رضی اللہ تعالی، یہ امت کے ہر بچے کے لیے نصیحت ہے، ہر نوجوان کے لیے نصیحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ کے دین کی حفاظت شروع کرو۔ ایسی مجلسوں میں مت بیٹھو جن مجلسوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پامال کیے جائیں۔ اور قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، اللہ کے اے پیغمبر، اگر کسی ایسی جگہ پر آپ موجود ہیں کہ جہاں پر شعائر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو کہا کہ وہاں سے اٹھ جائیں، آپ وہاں پر نہ بیٹھیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ تو دین کی حفاظت میں جو شخص لگ جائے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسری نصیحت نبی علیہ السلام نے کی، آپ نے فرمایا، توحید سکھائی ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں ضرورت پڑے
ایسی حاجتوں کی، ایسی ضرورتوں کی جو دنیا کی کوئی ہستی پوری نہیں کر سکتی زندہ شخصی لوگوں میں سے، تو پھر تم نے کسی حجر کے پاس، کسی شجر کے پاس، کسی پتھر کے پاس، کسی قبر کے پاس نہیں جانا، کسی فوت شدہ کے پاس نہیں جانا. کس کے پاس جانا ہے؟ فاسأل اللہ. تم نے اللہ سے اس چیز کا سوال کرنا، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی، جب ان کو ضرورت ہوتی کسی حاجت کی تو وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے. ویسے تو تہجد گزار تھے، لیکن اس دعا کے لیے تہجد کا انتخاب کرتے تھے کہ میں نے تہجد کے وقت یہ اپنی حاجت اپنے اللہ سے منوانی ہے، اپنی یہ ضرورت اللہ سے تہجد کے وقت لے رہی. اور اگلی نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب تم نے سوال کرنا ہے تو اللہ سے سوال کرنا ہے، اور جب مدد کی ضرورت پڑے تو وہ بھی اللہ سے مانگنی ہے. اور اگلی نصیحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاعْلَمْ. آپ نے خبردار کی ہے. یہاں پر بڑے بڑے لوگوں کا ایمان ڈول جاتا ہے. کیا نصیحت فرمائی؟ ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء. فرمایا ساری امت جمع ہو جائے ان ينفعوك بشيء، تمہیں کوئی نفع دے. ساری امت جمع ہو جائے، ساری انسانیت جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نفع دے. لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك. تمہیں صرف اتنا ہی نفع مل سکتا ہے جتنا نفع اللہ رب العزت نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا. اس سے بڑھ کر دنیا والے تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے. صرف اتنی چیز دے سکتے ہیں، صرف اتنا نفع دے سکتے ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا اگر ساری امت جمع ہو جائے، ساری انسانیت جمع ہو جائے، ان یضروک بشیء، تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله عليك. جتنا اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر نفع نقصان لکھ دیا ہے اس سے علاوہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور ایک بڑی قیمتی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو کی تھی. آپ نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء. تم پریشان خوشیوں کے اندر یاد رکھو اس بات کو کہ خوشیوں کے اندر تم اللہ رب العزت کو یاد رکھو گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہیں پریشانی آئے گی، تمہیں مصیبتیں آئیں گی، اللہ تمہیں کبھی بھلائے گا نہیں. آسمان کا رب تمہیں یاد رکھے. تم خوشیوں میں اللہ کو یاد رکھو، جب تمہیں ضرورتیں پڑیں گی پریشانی کے اندر، جب تم رب کو پکارو گے اللہ تمہارا خیال رکھے. اور اس کے مقابلے میں اس کا الٹ کیا بنتا ہے؟ جو خوشیوں کے اندر اللہ رب العزت کو بھلا دیتا ہے، اللہ پھر پریشانیوں کے اندر اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. آج ہر بندہ کہتا ہے نا جی میری فلاں ضرورت پوری نہیں ہوتی، میں دن رات مانگتا ہوں میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا کیسے قبول ہوگی؟ تمہاری خوشیاں کیسے؟ خوشیوں کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر چھوٹو جی خوشی دا موقع ہے ہن ایتھے بھی تسی دین لے آئے ہو. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشیوں کے اندر اپنے رب کو یاد رکھو گے، پریشانیوں کے اندر تمہیں تمہارا رب یاد رکھے گا. اور قیامت والا دن ہوگا، کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے اللہ رب العزت ان کو کہے گا مجھ سے دور لے جاؤ، مجھ سے دور لے جاؤ، میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ ان کو بھلا دے گا اور سوال کریں گے آج ہمیں کیوں بھلا دیا گیا ہے؟ اللہ کہے گا دنیا کے اندر تم نے مجھے بھلا دیا تھا، دنیا کے اندر تم نے مجھے بھلا دیا تھا، آج میں تمہیں بھلا دوں. اور جس کو قیامت والے دن اللہ بھلا دے، جس کے ساتھ اللہ کہے کہ میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے،
بھلا وہ کیسے کامیاب ہو سکتا؟ تو یہ نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کا حیا سکھایا ہے، توحید سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر ان نصیحتوں کا اثر کیسا تھا ان کی زندگی کے اوپر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ساری زندگی، اب جب بندہ غسل کرتا ہے تنہائی کے اندر ہوتا ہے تو پھر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ برہنہ ہو کر وہ غسل کر سکتا ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ تنہائی کے اندر بھی جب غسل کرتے تو اپنے صدر کے اوپر کپڑا لپیٹ لیتے تھے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، آپ تو تنہائی کے اندر ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انی استحی اللہ، مجھے اپنے رب سے حیا تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے فرد ہیں، آپ کے اہل بیت میں سے ہیں جن کی حیا کا یہ عالم ہے، جو اللہ رب العزت سے اس طرح حیا کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت طلب کرنے والے کو نصیحت کی تھی، اس نے کہا اللہ کے پیغمبر مجھے نصیحت کریں، اللہ کے پیغمبر مجھے نصیحت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا نصیحت کی؟ آپ نے فرمایا استحیی من اللہ، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت سے اس طرح حیا کرو کما تستحیی رجلا من صالح قومک، جس طرح اپنے کسی معاشرے کے نیک بزرگ کا حیا کرتے۔ یہ اللہ رب العزت کا حیا ہے کہ میں گناہ قاری صاحب کو دیکھ کر چھوڑ دیتا ہوں، والد صاحب کو دیکھ کر چھوڑ دیتا ہوں، محلے کی کوئی داڑھی والا گزر رہا ہو تو اس کو دیکھ کر گناہ چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جب تنہائی کے اندر اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے اس وقت میں اللہ کا کتنا حیا کرتا ہوں۔ جو شخص بزرگ کا تو حیا کر رہے ہیں، قاری صاحب کا، مولوی صاحب کا، حاجی صاحب کا، داڑھی والے شخص کا، پگڑی والے شخص کا حیا کر رہا ہے، اور تنہائی کے اندر اللہ کا حیا نہیں کر رہا، اس نے اللہ کے حیا کو کیا جانا ہے؟ اس نے اللہ کی قدر کو کیا جانا ہے؟ خالق کائنات نے ایسے نہیں کہا اپنے قرآن کے اندر ما لکم لا ترجون للہ وقارا، انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے وقار کا خیال ہی نہیں رکھتے ہو، ما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کی اس طرح قدر کی نہیں جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے کریم رب سے دھوکے میں رکھا ہو؟ قتل الانسان، کیسا سخت جملہ اللہ رب العزت نے بولا ہے، قتل الانسان، انسان قتل ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اللہ کیوں برباد ہو جائے، کیوں قتل ہو جائے؟ قتل الانسان، انسان برباد ہو جائے، ما اکفر، یہ اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتا ہے؟ وہ تو محبت کرنے والی ذات ہے، ہم نے اس کے حیا کو چھوڑ دی ہے، ہم اس سے حیا نہیں کرتے۔ اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اللہ سے حیا کی ہے تم بھی ویسے اللہ رب العزت سے حیا، تم بھی ویسے اللہ رب العزت سے حیا۔ تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اور پھر آپ کی تربیت کا یہ اثر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر ہے کہ قاسم بن محمد یہ بہت بڑے تابعی ہیں، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ کہتے ہیں میں نے کبھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں کسی فضول گپے مارنے والے شخص کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب بھی آپ کی مجلس لگتی نیک لوگ بیٹھتے، جب بھی آپ کی مجلس لگتی علم والے لوگ بیٹھتے، طلباء بیٹھتے، علم سیکھنے والے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، جب حج کا موقع آتا تو بیت اللہ کے اندر صرف 2 مسندیں لگتی تھی، صرف 2 مسندیں۔ ایک مسند کے اوپر امیر معاویہ جو امیر المؤمنین تھے وہ بیٹھتے رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں کے ساتھ سیاسی حوالے سے ملکی لیول پہ گفتگو کرتے، سیاسی لیول پہ بحث و مباحثہ ہوتا،
کو معاملہ ہوتا تو اس کو حل کرتے ہیں، اور دوسری مجلس جس شخصیت کو وہ اعزاز حاصل ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کیا پڑھاتے تھے اس مجلس کے اندر؟ لوگوں کو دین سکھاتے تھے، تفسیر سکھاتے تھے، محدثین بیٹھتے تھے، تابعین ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہاں پر آپ کی مجلس شورا کے اندر بڑے بڑے کبار صحابہ کرام تھے، جلیل القدر صحابہ کرام تھے، اور ان میں عبداللہ بن عباس کو بھی انہوں نے شامل کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ لوگ اعتراض کرتے کہ یہ ہلکی عمر کا نوجوان ہے، امیر المؤمنین، اس کو آپ نے مجلس شورا میں داخل کر دی ہے۔ تو ایک دن مجلس کے اندر ہی ایک ساتھی نے، ایک صحابی نے اعتراض کیا، تو عبداللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت کس چیز کی خبر دے رہے ہیں؟ مختلف صحابہ کرام نے اپنی اپنی آراء پیش کی، مختلف صحابہ کرام نے اپنی اپنی آراء پیش کی۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے امیر المؤمنین، میرا نقطہ نظر اس کی تفسیر کے حوالے سے اللہ نے اس کے اندر جو پیغام دی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو دوسرے صحابہ کرام نے۔ فرمایا کیا تمہارا نقطہ نظر ہے؟ فرمایا میرے نزدیک اس صورت کے اندر اللہ رب العزت خبر دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرا بھی یہی خیال ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ سورت کے اندر اللہ رب العزت یہی کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے بارے کو فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھا اس نوجوان کا علم و فضل، اس کے علم و فضل کی وجہ سے، فہم و فراست کی وجہ سے میں نے اس کو اپنی مجلس شورا کے اندر شامل کیا ہے۔ اور اپنے اساتذہ کا ہر درجے کا احترام کرنے والے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے استاد تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک دو دفعہ تو اس طرح ہوا کہ زید بن ثابت نے دوپہر کے وقت دروازہ کھولا تو شدید گرمی کے اندر دروازوں کی سیڑھیوں کے اوپر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سو گئے، بیٹھے سو گئے۔ زید بن ثابت رونے لگے کہ عبداللہ تو رسول اللہ کے گھرانے کا فرد ہے، تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی بلندی ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تو مجھے گھر سے بلا لیتا۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے ہمیں اس طرح کا ادب نہیں سکھایا گیا کہ استاد جو ہے وہ آرام کے اندر ہو، ہم اس کے آرام میں خلل ڈالیں۔ اور ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کی مہار پکڑ کر آگے آگے چلنے لگے۔ زید بن ثابت کہنے لگے اے عبداللہ سواری کی مہار چھوڑ دو، تم عظیم گھرانے کے فرد ہو، تم عظیم گھرانے کے فرد ہو، عظیم گھرانے کے، تم رسول اللہ کے گھرانے کی شخصیت ہو، تمہارا یہ مقام نہیں ہے کہ تم میری سواری کی لگام کو پکڑ کے آگے آگے چلو۔ تو عبداللہ بن عباس کہنے لگے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے علماء کا اسی طرح ادب و احترام کریں۔ عبداللہ بن عباس نے علماء کا ادب و احترام سکھایا ہے، علماء کی عزت سکھائی ہے۔ جب یہ بات سنی زید بن ثابت نے اپنی سواری سے نیچے اترے اور ہاتھ پکڑ کر عبداللہ بن عباس کا چومنے لگے۔ عبداللہ بن عباس کہنے لگے یہ کیا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو زید بن ثابت کہنے لگے ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ ہم رسول اللہ کے گھر والوں کا اسی طرح ادب و احترام کریں۔
یہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں تعلق تھا، یہ صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں مقام تھا، پیار تھا، یہ ان کی شخصیات تھی۔ اور جب عبداللہ بن عباس فوت ہوئے، امام ذہبی نے لکھا ہے کہ جب ان کی میت پڑی تھی قبر میں دفن کرنے کے لیے، تو ایک پرندہ سفید رنگ کا آیا۔ یہ احادیث کی مختلف کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے، مختلف کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور صحیح واقعہ ہے کہ ایک پرندہ آیا اور آپ کے کفن کے اندر داخل ہو گیا، اور صحابہ کرام انتظار کرتے رہے کہ وہ پرندہ نکلے، لیکن وہ پرندہ نہیں نکلا، ویسے ہی ان کو قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اور اس حدیث کی شرح کی ہے محدثین نے، شارحین نے، کہ وہ جو پرندہ آپ کے کفن کے اندر داخل ہوا تھا، وہ پرندہ آپ کا علم و فضل تھا، آپ کا تقویٰ تھا، للہیت تھی، اللہ کا خوف تھا، جو آپ کے ساتھ ہی دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب یہ مستدرک حاکم کے اندر بھی ہے، سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی ذہبی نے لکھا ہے کہ جب ان کو دفن کیا گیا، دفن کرنے کے بعد ابھی صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہی تھے، لوگ وہاں پر موجود ہی تھے، کہ اچانک قبر سے آوازیں آنے لگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بار بار یہ آیات پڑھی جانے لگی، اور صحابہ کرام نے، لوگوں نے سنی۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تیرا رب اس سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ، تم اللہ کی جنت کے اندر شامل ہو جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے گھرانے کے عظیم فرد ہیں، جنہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے، بڑی عظیم زندگی گزاری ہے۔ اور میں 3 نصیحتیں بیان کرنا لازمی سمجھتا ہوں، ٹائم ہمارا اوپر ہو چکا ہے، جو حضرت عباس نے عبداللہ بن عباس کو کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب دیکھا کہ میرے بیٹے کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مجلس شورا کا رکن بنایا، تو کہنے لگے، اے عبداللہ، اے بیٹے، اگر عمر نے تمہیں مقام دیا ہے نا، تو پھر 3 باتوں پر عمل ضرور کرنا۔ اور آج بھی ہر نوجوان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو اپنے قریب کرتا ہے، آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، آپ کو اپنا مخلص سمجھتا ہے، تو وہ 3 باتوں پر ضرور عمل کرے۔ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ عمر کا راز کبھی فاش نہ کر، تمہیں جو راز دیا جائے اس کو راز رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ اور دوسری بات فرمایا عمر کے سامنے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے۔ اور تیسری بات، عمر کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے، صحابہ اہل بیت کی محبت کے اندر زندہ رکھے، اور جب قیامت والے دن ہم کھڑے ہوں صحابہ اہل بیت کی محبت کے اندر، انہی کی صفوں کے اندر اللہ ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب